شہادت کے بعد ایک گروہ ایسا تھا جو توابین کے نام سے مشہور ہوا، یعنی کہ کربلا پر ماتم کرنے والے یا کربلا پر توبہ کرنے والوں کے نام سے جو گروہ مشہور ہوا اس کا نام تھا توابین، اور اس گروہ کا جو سربراہ تھا وہ تھا سلیمان بن سرد. ٹھیک ہے نا، بعض کہتے ہیں صحابی تھا، بعض کہتے ہیں تابعی تھا، بہرحال جو بھی ہے، لیکن یہ سلیمان بن سرد اس کا کیا تھا؟ سربراہ تھا. ٹھیک ہے، اب یہ وہ گروہ ہے کہ ان کو پھر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کے خطوط لکھے تھے، اور بعد میں وہ خطوط سے یہ مکر گئی اور انہوں نے یزید کا ساتھ دیا تھا، یزیدی افواج کا، شامی افواج کا ساتھ دیا، اور امام حسین کے قتل میں انہوں نے بڑا وہ رول ادا کیا تھا. تو بعد میں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ہمیشہ اسی طرح. تو انہوں نے ایک گروہ تیار کیا. اس گروہ میں ایک روایت کے مطابق 60,000 کا لشکر تھا اور دوسری کے مطابق 70,000 کا لشکر وہ ان توابین کے ساتھ تھا. ان کا جو بڑا لیڈر تھا وہ سلیمان بن سر تھا، اور مقابل میں ان کے جو تھے نا وہ مروان نے کس کو بھیجا تھا؟ اسی طرح عبید اللہ بن زیاد جو اس وقت گورنر تھے ایک جگہ کے، عبید اللہ بن زیاد نے حسین ابن نمیر کو اس فوج کا سپہ سالار مقرر کیا تھا جو شامی افواج تھے. ٹھیک ہے نا، تو ان کے آپس میں لڑائی پھر شروع ہو گئی تھی، اور لڑائی جب شروع ہوئی تو تقریباً 1-2 دفعہ شامی افواج کو ہزیمت بھی اٹھانا پڑا. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے شکست بھی کھائی، لیکن آخر میں انہوں نے اور مزید کمک جو ہے نا بھیجنے کی درخواست کی عبید اللہ بن زیاد کو. تو انہوں نے مزید کئی ہزار افواج جو ہے نا وہ بھیجی، اور پھر سلیمان بن سرد اور اسی طرح شامی جو افواج تھی ان کے درمیان عین الوردہ کا ایک جگہ ہے، مقام ہے، وہاں پر ان کی لڑائی ہوئی تھی، جس میں توابین کام آ گئی، کچھ بھاگ گئی، اور اس میں سلیمان بن سرد جو تھا وہ بھی پھر جو ہے نا وہ قتل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا. اچھا، یہ جو مقابل میں تھی نا یہ تو بھی ختم ہو گئے جو مروان کے خلاف میں تھے، توابین کا بھی خاتمہ ہوا. پھر اس کے بعد خوارج تھے، تو خوارج کے ساتھ بھی اس طرح شامیوں نے، اور جو وہ لوگ تھے شامی، انہوں نے مقابلے کی. کئی دفعہ شامیوں کو شکست بھی ہوئی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے محلب بن ابی صفرہ کو اس کام پر مامور کر دیا، اور محلب بن ابی صفرہ نے خوارج کو کیا کر دیا؟ شکست دے دیا. اور اس میں فرقہ آزارقہ کا جو بانی تھا نافع بن ازرق کو، جو اپنے علاوہ دوسروں مسلمان کو ان کو کافر بھی سمجھتے تھے، ان کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات کو بھی ناجائز سمجھ رہے تھے، ان کے خلاف جہاد اور قتال کو جائز سمجھتے تھے. چنانچہ وہ گروہ بھی تقریباً اس میں کافی افراد مارے گئے، اور نافع جو تھا نا، نافع بن ازرق، وہ بھی اسی میں کام آ گیا، وہ بھی کیا ہوا؟ مر گیا. ٹھیک ہے، نہیں یہ توابین میں نہیں تھی، توابین الگ تھے، خوارج الگ تھے، پھر شیعان علی الگ تھے، شامی جو تھے نا وہ الگ تھے، یہ سارے کے سارے الگ تھے. عبداللہ بن زبیر جو تھے نا وہ الگ سائڈ سے تھے. اس وقت یہ تھا، اتنی خانہ جنگیاں شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، ہاں حکومت کی اپنے مفاد کی جنگی تھی نا. مطلب کیا تھا، توابین جو تھے وہ تو انہوں نے جو ایک غداری کی تھی وہ لوگ تھے، اور شامی جو تھے نا وہ بھی اپنے اقتدار کی خاطر جنگ لڑ رہے تھے. دوسرا جو خوارج تھی اس کا تو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. ہاں اس میں عبداللہ بن زبیر تھے، عبداللہ بن زبیر جو صحابی رسول ہیں، اور وہ سچے اور پکے مسلمان صحابی بھی تھے. ہاں وہ صحیح تھے. اچھا پھر کیا ہوا کہ ہاں مختار ثقفی کا تو پورا ابھی تفصیل نیچے آ رہا ہے نا عبداللہ بن زبیر میں، یہ جو ہم ابھی نیچے پڑھیں گے نا یہاں پوری تفصیل ہے. عبداللہ یہ پہلے گیا تھا، ان کے پاس بھی گیا تھا، یہ امام زین العابدین کے پاس بھی اور ان کے پاس بھی گیا تھا، لیکن انہوں نے ہمدردیاں دکھائی مختار ثقفی نے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم نے بالکل سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی، ہم بغاوت بھی نہیں کرتے، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. بہرحال حضرت علی کے جو غیر فاطمی اولاد میں سے محمد بن حنفیہ تھے، جن کی والدہ کا نام خولہ تھا، ان کی ہمدردیاں مختار ثقفی کے ساتھ تھی. حالانکہ انہوں نے اس کو جانا نہیں تھا صحیح کہ یہ اصل میں بندہ ہے کیسا. آخر میں تو پھر پتہ چل گیا. بہرحال آخر میں پھر یہ مختار ثقفی عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر کے ہاتھوں پہ یہ مارا بھی گیا تھا. ٹھیک ہے، یہ مختار ثقفی ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی اس کے بعد کیا ہوا کہ
مروان بن الحکم جو تھے نا، مروان بن الحکم، یہ پھر خلیفہ مقرر ہوئے اور انہوں نے اپنے بعد ولی عہد کس کو بنایا؟ خالد بن یزید کو، اور اس طرح عمر ابن سعید کو، عمر ابن سعید اور خالد ابن یزید کو اپنے بعد ولی عہد مقرر کر دیا کہ میرے بعد یہ کیا ہوں گے، یہ ولی عہد ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر کیا ہوا کہ جب یہ خلاصہ کے طور پہ میں بتا دوں کہ ان کو جو ولی عہد مقرر کیا گیا تو بعد میں یہ اپنی ولی عہد کی اس وادی سے مکر گیا اور انہوں نے کیا کر دیا اپنے بعد اپنے بیٹے کو، ٹھیک ہے۔ جب یہ بات ان کو پہنچ گئی، کس کو؟ عاتقہ جو اس کی بیوہ تھی یزید کی اور اس کی پھر بیوی تھی مروان کی، تو خالد نے ساری بات ادھر بتا دی کہ یہ ہمیں ذلیل بھی کرتا ہے وغیرہ وغیرہ باتیں، بڑے دربار میں ان کو ذلیل بھی کرتا تھا۔ تو پھر انہوں نے کیا کر دیا، اپنی لونڈیوں سے یا کسی کو ایسے ان کو زہر دے دیا اور ان کا خاتمہ کر دیا۔ بہرحال مروان نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی اور 9 مہینے اس نے حکومت کی تھی۔ کتنی؟ ہاں جی، 9 مہینے جو ہے نا انہوں نے وہ حکومت کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آپ آ جائے، آپ کہاں سے پڑھیں گے؟ یہ عبداللہ بن زبیر ہم نے پڑھ لیا تھا کہ یہ کون تھا، یہ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا، 2 ہجری میں پیدا ہوا تھا۔ عبداللہ بن زبیر ابو زبیر بن العوام کے بیٹے تھے، اور مدینہ میں سب سے پہلے جو مہاجر کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا تھا وہ عبداللہ بن زبیر تھے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی جس کا نام اسماء تھا، اسماء بنت ابی بکر، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ ان کے بیٹے تھے اور عبداللہ بن زبیر کے بھی بیٹے تھے، عبداللہ بن زبیر کی وہ بیوی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ بعد میں ہم پڑھیں گے کہ حجاج بن یوسف نے پھر اس کو قتل کیا تھا، کس کو؟ اسی عبداللہ بن زبیر کو حرم مکہ میں کعبہ کے ساتھ اور سولی پر لٹکایا تھا 3 دن تک، یا بعض میں 40 دن تک کبھی آ جاتا ہے۔ اس وقت اس کی ماں بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس پر پوری فلم بھی میں نے ایک دیکھی ہے نا، عربی میں ہے، فلم بنی ہے حجاج بن یوسف، جس میں پورا کا پورا واقعہ